السلام علیکم بچوں، میں محسن رضا، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ فیڈرل بورڈ فرسٹ ایئر انگلش کا سلوشن ایس ایل او بیسڈ ماڈل پیپر سلوشن سیٹ 2 ہے۔ اس کے آج ہم پیراگراف اور اس کے کویشچن آنسر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ سیکنڈ ایئر کے بھی میں اپلوڈ کر رہا ہوں آئی ایم ٹیکنگ سائڈ بائی سائڈ بوتھ آف the SLO based model papers regarding English of first year and second year. So you can keep watching my channel to avail your relevant material. تو یہاں پہ کویشچن نمبر 1 ہے، write down the summary of the given paragraph and suggest a suitable title. تو آپ کے یہ امپورٹنس آف فیملی والے چیپٹر سے آیا ہوا ہے، آپ چیپٹر کا اپنا بھی ٹائٹل دے سکتے ہیں، اور اس کا ایک اور بھی ہے کہ فنکشن آف اے فیملی یا فارمیشن آف اے فیملی بھی اس کا ٹائٹل ہو سکتا ہے۔ تو کہتا ہے دا ایولز آف آور سوسائٹی کین بی ٹرانسفارمڈ اف بوتھ دا پیرنٹس شیئر دیئر ریسپانسبلٹیز بیکاز موسٹ آف دا پرابلمس ارائز ڈیو ٹو دا بیڈ بیہیویئر آف دا پیرنٹس۔ تو کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں زیادہ تر جو برائیاں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں، جو جنم لے رہی ہوتی ہیں، وہ کیا ہوتی ہیں؟ وہ زیادہ تر ہمارے بچوں میں ظاہر ہے ٹرانسفارم ہوتی ہیں۔ تو وہ کن سے ٹرانسفارم ہوتی ہیں؟ وہ ہم جو بڑے ہوتے ہیں، ہماری عادات کو وہ اپنی چھوٹی عمر میں ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بچوں کی میموری جو بہت زیادہ شارپ ہوتی ہے، وہ ایٹ اے ٹائم سیو کر لیتے ہیں اپنے مائنڈ میں، چیزوں کو میمورائز کر لیتے ہیں۔ جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ چیزیں پھر ان کے ذہن میں چونکہ پہلے سے امپرنٹ ہوئی پڑی ہوتی ہیں، تو وہ پھر بعد میں ظاہر ہونے لگ جاتی ہیں۔ تو اسی وجہ سے والدین کے بیڈ بیہیویئرز، اچھے یا برے بیہیویئر کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ہماری سوسائٹی خراب ہوتی ہے، اور جو ایولز ہیں ہماری سوسائٹی کے وہ ٹرانسفارم ہو سکتی ہیں، یعنی ختم ہو سکتی ہیں یا چینج ہو سکتی ہیں اچھائی میں۔ کیسے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں اچھے سے نبھائیں۔ تو The most important function of a family is the responsibility to raise children and provide economic and emotional support. تو اکانومک اور ایموشنل جذباتی یعنی بچے کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے، والدین کا کام ہے کہ انہیں بچے کا اعتماد جیتنا چاہیے، ساتھ ہی ساتھ اکانومی طور پر اور جذباتی طور پر بچوں کو ہر حوالے سے والدین کو سپورٹ کرنی چاہیے۔ A basic concern that confronts families is structure and stability. ظاہر ہے فیملی کا اسٹرکچر اور اسٹیبلٹی، اس کی آپ کہہ لیں کہ مستقل ہونا، وہ بہت زیادہ بیسک کنسرن ہے جو کہ فیملی کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ سورسز آف کنفلکٹ ود ان فیملیز، اب فیملیز میں جو کنفلکٹس ہوتے ہیں وہ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں، ان کے سورسز کیا ہوتے ہیں؟ انکلیوڈ اٹس اسٹرکچر، اس کے فیملی کا اسٹرکچر ہوتا ہے، اس میں پرابلمز آف ڈرگز اور الکوہل ابیوز اینڈ فیملی وائلنس which force the people to flee from the family and stay alone. تو یہ کچھ پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی فیملی سے وہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، flee from the family and stay alone، پھر وہ زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ اکیلے ہی رہیں۔ Luckily ineffective families does not necessarily mean that the future of family is dark or poor. ایسی فیملیز جن پر کسی باہری عوامل اثر انداز نہیں ہوتے، لازمی نہیں ہے کہ ان کی ان کا جو مستقبل ہے، ان کی قسمت ہے، وہ ڈارک ہو یا بالکل ہی بری ہو۔ The source of our healing lies in the suffering too, so one must not quit the family. تو بعض ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ فیملیوں میں جو تضاد ہوتے ہیں یا فیملی کو مشکلات لاحق ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے بھی جو سفرنگز ہوتی ہیں، سفرنگز بھی بعض ٹائم ہمارے زخموں کا مرہم بن جاتی ہیں، بعض ٹائم یہ بھی ہمیں بہت کچھ سکھا جاتی ہیں۔ تو لازمی نہیں ہے کہ فیملیز کا ڈسٹرکشن کا شکار ہونا، تو اس کا فیملی کا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کا فیوچر بھی ڈارک ہوگا۔ آپ نے اپنی سوسائٹیز میں دیکھا ہوگا، بہت ساری ایسی فیملیز ہوتی ہیں کہ وہ اپنے شروع میں بہت زیادہ غریب یا مشکل حالات میں ہوتی ہیں، لیکن بعد میں پھر وہ سفر کرتی ہیں، تو اس سفرنگ سے وہ سیکھتی ہیں اور بعد میں وہ اپنے آپ کو اسٹیبل کر لیتی ہیں۔ تو یہ تھا اس پیراگراف کی سمری۔ کویشچن نمبر 2 دیکھیں۔ Explain the expressions vicious trap and cruel destiny in the context of the given text. تو vicious کہتے ہیں جادوئی، گندا، bad، یعنی trap جال۔ vicious trap means cruel or bad trap
اینڈ کروئل ڈیسٹنی ریفرس ٹو ہارش اور بیڈ لک. ٹھیک ہے. ویشیس ٹریپ یعنی ایسا جال جو آپ کو جو ہے نا ظالمانہ لگتا ہو, برا لگتا ہو, فلتھی لگتا ہو یا جادوئی قسم کا ہوتا ہے. اینڈ کروئل ڈیسٹنی یعنی ہارش, بہت بری, یا بیڈ ڈیسٹنی آپ اسے جو ہے نا کہہ سکتے ہیں. تو الکوہلک اور ابیوزو پیرنٹس ڈو ناٹ ٹریٹ دیئر چلڈرن ویل. تو اب کیا ہوتا ہے کہ جو الکوہلک اور ابیوسو, جو نشہ آور اور جو ہے نا بدتمیز قسم کے پیرنٹس ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, اپنی فیملی کو, اپنے بچوں کو اچھے سے ٹریٹ نہیں کرتے. It leaves a bad impact on them about family life and they take it as burden or obstacle which can ruin their life and they seek comfort in being alone. اب کیا ہوتا ہے, ایسے پیرنٹس کیا کرتے ہیں, ان کے اس قسم کے بیڈ بیہیویئر کی وجہ سے بچوں پر بہت زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے اور پوری فیملی پر, کیونکہ میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ بچے ڈائریکٹ اپنے ذہن میں امپرنٹ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے بیہیویئر, ہماری باتوں کو. تو وہ پھر بڑے ہو کر کیا ہوتے ہیں, وہ ان کا جو ہے نا وہ سپریس ہو جاتے ہیں. بعض ٹائم ہر وقت بچے کو غصہ کرنا, گالی گلوچ کرنا, تو اس سے کیا ہے, بچہ بالکل ہی چڑچڑا اور خراب ہونے لگ جاتا ہے. فیملی از اے ویشیس ٹریپ اینڈ کروئل ڈیسٹنی فار دیم. ایسے لوگ جو کہ الکوہلک ابیوزو ہوتے ہیں, وہ ان کے لیے فیملی کیا ہے, ویشیس ٹریپ ہے, ان کے لیے جو ہے نا بہت برا قسم کا جال ہے, اور کروئل ڈیسٹنی ہے. وہ جو ویشیس ٹریپ آف فیملی ہے, وہ ان کے لیے جو ہے نا بدقسمت قسم کی جو ہے نا ان کی منزل ہوتی ہے. ایز دے کین ناٹ گیٹ آؤٹ آف اٹ بائنڈز دیم اینڈ دے کین لیو فریلی. تو کیا ہے, اس قسم کی جو ہے نا فیملی کی وجہ سے ایسے لوگ اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیتے ہیں, اور وہ کبھی بھی اس قسم کی سائیکی سے باہر نہیں آ سکتے کہ فیملی ان کے لیے جو ہے تباہ کن چیز ہے. تھرڈ کوشچن دیکھیں, ہاؤ ول دا اونلی ریولیوشن سجیسٹڈ ان دا ٹیکسٹ ہیل دا ایلز آف آور سوسائٹی. تو کیا ہماری سوسائٹی کی جو بیماریاں ہیں, پریشانیاں ہیں, وہ ان کو ریولیوشن یعنی صرف انقلاب کیسے جو ہے نا ہیل کر سکتا ہے. دا ایلز آف آور سوسائٹی کین اونلی بی ہیلڈ اف دا مین اینڈ ویمن come together and place the creation of rich family back in the center of horizon of our families. تو کیا ہے, صرف اسی ذریعے ممکن ہے ہماری فیملی کو ریولیوشنائز کرنا کہ اگر عورتوں اور مردوں کو ان کے جو حقوق ہیں, ان کی جو ڈیوٹیاں ہیں, وہ الگ الگ بالکل کر کے بتا دی جائیں, اور وہ اپنی جو ہے نا ڈیوٹیاں ایسا انداز سے سر انجام دیں. تو اس سے کیا ہوگا, ایک رچ فیملی کی بنیاد ہوگی. اور ساتھ ہی ساتھ کیا کرنا چاہیے پیرنٹس کو, مین اور ویمن کو کیا کرنا چاہیے کہ ہماری جو ویلیوز ہیں, ہماری اقدار ہیں, ہماری اپنی سوسائٹی کی, ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے بچوں کو اور فیملی کی جو ہے دیکھ بھال کرنی چاہیے. The problems can be resolved if the responsibilities of men and women are clearly defined and distributed among them. تو کیا ہے, ان کی الگ الگ جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ کلیئرلی انہیں بتا دی جائیں اور انہیں جو ہے الاٹ کر دی جائیں. They are equally responsible for creation, nurturing and protection of children. The issue can be resolved if they work cautiously. تو کیا ہے, مین اینڈ ویمن جو ایکولی جو ہے نا رسپانسبل ہیں کس کے لیے, بچوں کی اور اچھی فیملی کی کریشن اور نرچرنگ پرورش میں. اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے, دے کین بی ریزالو اف دے ورک کاشیسلی. اگر جو مرد اور خواتین احتیاط کے ساتھ اپنی اپنی ذمہ داریاں جو ہے نبھائیں, تو کیا ہے, بہت ہی اچھی اور رچ فیملی کی بنیاد جو ہے نا رکھی جا سکتی ہے. Explain whether the thesis, question number 4 ہے, explain whether the thesis statement of the second paragraph is implied or stated. How does its contents relate to the thesis statement. تو کیا ہے, آپ نے اس میں بتانا ہے کہ تھیسس اسٹیٹمنٹ ایکچولی پہلی 1 2 3 لائنز ہوتی ہیں کسی بھی پیراگراف کی. تو اس تھیسس اسٹیٹمنٹ کو آپ نے بتانا ہے کہ وہ کسی کون سی بات کی طرف اشارہ کرے, کیا وہ چھپے ہوئے الفاظ میننگ دے رہی ہے یا واضح طور پہ کچھ جو ہے نا کچھ بتانا چاہتی ہے. تو آنسر دیکھیں, تھیسس اسٹیٹمنٹ از اسٹیٹڈ کلیئرلی ان دا سیکنڈ پیراگراف. ٹھیک ہے, وہ کلیئرلی ہے, اسٹیٹڈ ہے, واضح ہے. اٹ انڈیکیٹس دیٹ دا پیپل رن اوے فرام دیئر فیملیز, کہ لوگ اپنی فیملی سے بھاگ جاتے ہیں. اور وجہ کیا ہے, the content of the passage relates that family is often a cause of injury, captivity, disappointment and abuse for some people. تو یہ پیراگراف ہمیں بتاتا ہے کہ بعض ٹائم فیملی کچھ لوگوں کے لیے کیا ہوتی ہے, زخم کا, دکھ کا جو ہے نا, اور ساتھ ہی ساتھ قید کا اور مایوس کن, اور ساتھ ہی ساتھ بالکل ہی بیڈ بیہیویئر کے لیے رسپانسبل ہوتی ہے فیملی کچھ لوگوں کے لیے.
سچ پیپل ٹرائی ٹو فائنڈ اے ریپلیسمنٹ. ایسے لوگ جو ہے نا وہ ریپلیسمنٹ تلاش کرتے ہیں, یعنی وہ فیملی کی جگہ کوئی اور چیز آپ کہہ لیں, کوئی اور جگہ یا کوئی دوسرے لوگ جو ہے نا وہ پسند کرتے ہیں. بٹ دس ایفرٹ ہیز پروون ٹو بی ڈینجرس اینڈ مس لیڈنگ, سو ون مسٹ اسٹے ٹیکٹ ود ہز فیملی. تو بعض ٹائم یہ ٹیکنیک کیا کرتی ہے, مس لیڈنگ اور خطرناک ہوتی ہے. کس کے لیے؟ جو لوگ اپنی فیملی سے بھاگنا چاہتے ہیں. تو اس لیے یہ بات ضروری ہے کہ لوگوں کو اپنی فیملی کے ساتھ سلیقے سے, ہوشیاری سے اور ایک اچھے ایتھیکل انداز میں اپنی فیملی کے ساتھ اٹیچ رہنا چاہیے. کوسچن نمبر 5 ہے, وٹ should be the attitude of men and women towards the creation of a rich family life. تو پھر سے یہ جو ہے نا کویشچن اوور لیپ کر رہا ہے آپ کے کویشچن نمبر 3 کے ساتھ کہ مین اینڈ وومین نیڈ ٹو چینج دیئر بیہیویئر ٹورڈز اے فیملی فار کریشن آف اے رچ فیملی لائف. تو مرد اور خواتینوں کو اپنے بیہیویئر پہ جو ہے نا فوکس کرنا چاہیے, اپنے بیہیویئر کو تبدیل کرنا چاہیے اکارڈنگ ٹو نیڈ آف دیئر چلڈرن. They need to share equal responsibilities with reference to nurturing and protection of children. اپنے بچوں کی پرورش اور ان کی دیکھ بھال اور ان کی حفاظت کے لیے مرد اور خواتین دونوں کو جو ہے نا ایکول رسپانسبلٹیز کے ساتھ ہی موو کرنا چاہیے. They should work together. انہیں اکٹھا کام کرنا چاہیے. Positive interaction of both the parents can influence the family and a rich family bonding can be developed. تو کیا ہے پازیٹیو انٹریکشن, یعنی مرد و خواتین کا ایک فیملی میں, مرد اور خواتین کا آپس میں, اور ساتھ ہی ساتھ ان کے بچوں کے ساتھ پازیٹیو یعنی اچھا ایتھیکل اور جو ہے نا پرامن قسم کا انٹریکشن کیا کر سکتا ہے, بہت ہی اچھی رچ فیملی جو ہے نا جو جنریٹ پیدا کر سکتا ہے. اور ظاہر ہے فیملیز اس قسم کی جب خوشحال ہوں گی, ان میں میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوگی, تو ہمارا معاشرہ خوشحال ہوگا, ہمارا معاشرے میں جو بانڈنگ ہے وہ اور زیادہ اسٹرانگ ہوگی. کویشچن نمبر 6 ہے, ہاؤ کین ایسنس آف دا گیون ٹیکسٹ بی اے جرنی فرام پیسمزم ٹو آپٹیمزم. تو پیسمزم مایوسی کو کہتے ہیں اور آپٹیمزم پر امیدی کو کہتے ہیں, یعنی کیسے ایک بندہ نیگیٹیوٹی سے پازیٹیوٹی کی طرف موو کر سکتا ہے. اس جو ہے نا یہ جو پیراگراف ہم نے پڑھا ہے, اس پیراگراف کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے, The essence of the passage is a journey from pessimism to optimism, as abundance of ineffective family does not necessarily mean that the future of family is dark or poor. تو کیا ہے, ہم مایوسی سے پر امیدی کی طرف کیسے جا سکتے ہیں, وہ اس کے ذریعے کہ ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ineffective families, ایسی فیملیز جن پر جو ہے نا اچھے برے وقت یا اچھے برے جو ہے نا ماحول کا اثر نہیں ہوتا, ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا جو فیوچر ہے وہ ڈارک ہے یا پور ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. The source of our healing lies in suffering too. یہ جو بعض پریشانی ہوتی ہیں یہ بھی ہمیں بہت زیادہ ہیل کر جاتی ہیں, بہت زیادہ ہمیں سکھا جاتی ہیں, بہت سارے سبق دے جاتی ہیں. A person with sufferings and mended ways rises the highest. ایسا بندہ جو کہ بہت زیادہ تکلیف کو برداشت کر کے آتا ہوتا ہے اور وہ مینڈیڈ ہوا ہوتا ہے. مینڈیڈ کہتے ہیں ریکٹیفائڈ, مرمت کرنا. آپ یا پھر آپ کہہ لیں کہ ایسا بندہ جو کہ مشکل حالات سے گزر کے آتا ہے, جو کہ چھن کر آتا ہے, تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے, بہت ہی جو ہے نا بڑا بندہ بنتا ہے, اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار کا بندہ جو ہے نا وہ بن جاتا ہے. As the author has rightly said, where you stumble and fall, there you find the treasure. جیسا کہ رائٹر نے پیراگراف میں ایک جگہ کہا ہے کہ جہاں پہ آپ لڑکھڑاتے ہیں اور گر جاتے ہیں, ادھر ہی آپ کو جو ہے خزانہ ملتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ آپ کو مشکلات تکلیف آتی ہیں, آپ اس قسم کی مشکلات تکلیف جب برداشت کر کے آگے چلتے ہیں, تو اس قسم کی جب بھی مشکلات آپ کو آگے کہیں پہ جو ہے نا لاحق ہوتی ہیں, تو آپ وہ مشکلات آسانی سے پار کر جاتے ہیں, کیونکہ آپ پہلے سے ٹرینڈ ہوتے ہیں. Along with difficulties and hardships lie the ease which move us toward optimism. ہمیشہ مشکلات کے ساتھ ہی کیا ہوتی ہے, آسانی ہوتی ہے. ہر تکلیف کے بعد, ہر اندھیرے کے بعد اجالا ہوتا ہے, جو کہ ہمیں پر امیدی کی طرف لے جاتا ہے. کویشچن نمبر 7 ہے, why are some people not interested in family life. کچھ لوگ فیملی لائف میں انٹرسٹڈ کیوں نہیں ہوتے. Some people are not interested in family life because it is a cause of injury, captivity and disappointment and abuse for them. Such people fear marriages and family life. ایسے لوگ شادی اور اپنی جو ہے نا خاندانی زندگی ہے اس سے وہ بھاگتے ہیں, کیونکہ they find solace, انہیں سکون, انہیں کمفرٹ ملتا ہے in becoming solitary. تو انہیں اپنی جو ہے نا
تنہائی میں انہیں جو ہے نا سکون ملتا ہے کیونکہ وہ فیملی سے دور بھاگتے ہیں. دے آلسو تھنک اباؤٹ اے فیملی ایز اے ویشیس ٹریپ. وہ فیملی کو ایک بہت برا جو ہے نا جال بھی سمجھتے ہیں اینڈ کروول ڈیسٹنی, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری فیملی کی وجہ سے ہماری جو ڈیسٹنی ہے, ہماری منزل ہے, وہ کروول ہے. بسائڈس, اس کے علاوہ کیا ہے, فیملی لائف فار سم پیپل از اے کائنڈ آف ٹارچر انسٹیڈ آف سالس اینڈ میوچل انڈرسٹینڈنگ. اور ساتھ ہی ساتھ کچھ لوگوں کے لیے یہ جو فیملی لائف ہے وہ ٹارچرنگ ہے, ان کو جو ہے نا ذہنی اذیت انہیں فیل ہوتی ہے انسٹیڈ آف, بجائے اس کے کہ وہ انہیں جو ہے نا کمفرٹ ملے, انہیں سکون ملے یا انہیں انڈرسٹینڈنگ ملے. کوشچن نمبر 8 دیکھیں, ہاؤ ڈو یو لک ایٹ یور فیملی ان دا لائٹ آف ویوز ایکسپریس ان دا پیسج. اب پیراگراف کے کانٹیکسٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ سوال اپنی ذاتی زندگی میں اس سوال کا جواب دینا ہے کیونکہ یہ آپ سے کیا گیا ہے. تو آپ اس کا آنسر لکھ سکتے ہیں کہ مائی فیملی ہیز اے اسٹرانگ بانڈنگ, مائی پیرنٹس انڈرسٹینڈ اینڈ فلفل دیئر رسپانسبلٹیز اکارڈنگلی, یعنی ہماری ضروریات کو وہ رسپانسبلٹیز کو وہ فلفل کرتے ہیں. دیئر افیکشنیٹ, ان کی محبت, اینڈ کائنڈ بیہیویئر, ان کا محبت بھرا اور رحم سے بھرا ہوا جو بیہیویئر ہے, رویہ ہے, میک اس فیل کمفرٹیبل, ہمیں سکون دیتا ہے, اینڈ کانفیڈنٹ ٹو موو, اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں جو ہے نا خود اعتمادی ہمیں پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, اینڈ ایکسل ان دا سوسائٹی, اور کیا ہے تاکہ ہم سوسائٹی میں ڈومیننٹ رہیں, سوسائٹی میں نمایاں رہیں. فیملی از اے پریارٹی فار آل دا فیملی ممبرس, ہمارے خاندان میں کیا ہے, فیملی کا جو اسٹرکچر ہے وہ پریارٹی ہے, وہ سب سے بڑھ کر ہے. اپس اینڈ ڈاؤنز آر اے پارٹ آف ونز لائف, اتار چڑھاؤ, نشیب و فراز کیا ہے, ہر بندے کی زندگی کے پارٹ ہے, لیکن فیملی لائف سپورٹس پازیٹیولی اینڈ میکس اس سکسیزفل تھرو تھک اینڈ تھن, کہ فیملی جو لائف ہے, ہماری جو فیملی لائف ہے وہ ہمیں کیا کرتی ہے, ہمیں ہر حوالے سے ہیلپ کرتی ہے پازیٹیولی, اور ہمیں کیا کرتی ہے, میکس اس سکسیزفل, ہمیں کامیاب بناتی ہے تھرو تھک اینڈ تھن. تھک اینڈ تھن کو کہتے ہیں ہر مصیبت اور پریشانی میں, تھرو ایوری ڈیفیکلٹی اینڈ آبسٹیکل. So I agree with the writer's point, where you stumble and fall, there you find treasure. جہاں پہ آپ گرتے ہیں لڑکھڑا کر وہیں آپ کو خزانہ ملتا ہے.